دوستو میں ہوں ذوالقرنین احمد، دا مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے، شرک کی معافی نہیں۔ توحید ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اسے اپنا پالنہار تسلیم کرنا، اس کے علاوہ تمام خداؤں بتوں کا انکار کرنا ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا جس نے تمام انسانوں اور مخلوقات کو وجود بخشا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ باقی رہے گا۔ اس کی اول کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس طرح سلسلہ انسانی شروع ہوا۔ انسان کو پیدا بھی اسی نے کیا اور ایک مقررہ مدت کے بعد موت بھی وہی وحدہ لا شریک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے رب کا تعارف کروانے کے لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی، کیونکہ پیدا کرنے والے رب کی پہچان کے بغیر انسان کی زندگی کا مقصد ادھورا ہے، اور وہ زندگی کسی کام کی نہیں، چاہے وہ دنیا کے تمام عیش و عشرت کو حاصل کر لے۔ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، عبادتوں کو پورا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، تو اس کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور انسان اس کی وجہ سے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ سچی توبہ کرنے کے بعد کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک جو اس کی ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کے۔ شرک عظیم گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو سکتی ہے کہ جس نے خود انسان کو پیدا کیا اور وہی انسان کسی اور کی پرستش کرے، اس کے علاوہ کسی کو پکارے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، اور تمام جرائم سے بڑا جرم شرک و بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں رکھی ہے۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا بھگتنے کے بعد نہر حیات میں ڈال کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا، کیونکہ شرک ہے ہی اتنا بڑا ظلم۔ ایک انسان اپنے محبوب کی محبت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جب کسی عاشق کو اپنے معشوق سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، تو وہ اس کے ہر عمل پر نظر رکھتا ہے، اسے غیروں کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اس پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے، یہ اس کے لیے دل چیر کر رکھ دینے والا مریلا ہوتا ہے، اور اگر اس کا معشوق اسے نظر انداز کرے، کسی اور کی طرف رغبت دکھانے لگ جائے، تو یہ عمل عاشق کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، یہ بالکل اس کی برداشت کے باہر ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جسے محبت کرتا ہے وہ کئی اور ہی محبت لٹا رہا ہے، اسے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ کاش میں مر جاتا یہ سب دیکھنے سے پہلے، کیونکہ انسان جذبات احساسات اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تب اس پر جو تکلیف بیتتی ہے وہ تحریر میں لانا بہت مشکل ہے۔ عاشق محسوس کرتا ہے کہ کاش میں مر جاتا، اس کے جسم کے رگ رگ میں سے روح نکلتی محسوس ہوتی ہے، جسم کے جوڑ جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت معوف ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رگیں پھٹ جائیں گی، سانسیں اکھڑتے محسوس ہوتی ہے، اور وہ موت کی چاہت کرتا ہے کہ کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اور جب اسے اپنے معشوق کے کسی اور سے تعلق کی ذرا سی خبر بھی ملتی ہے تو درد پھر تازہ ہو جاتا ہے، زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے، جسم پر بجلیاں گرتی محسوس ہوتی ہے، وہ موت کی طلب کرتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب ایک انسان کے عشق کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے معشوق کے عشق میں کسی غیر کی ذرہ برابر شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اور جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے جس نے انسان کو تخلیق بخشی اور تمام مخلوقات کو اس کے لیے کام پر لگا دیا، اس کے لیے تمام دنیا کی لوازمات پیدا کی، وہی اس سے بغاوت کرنے لگ جائے، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرے تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے شرک کی معافی نہیں رکھی ہے، جبکہ تمام گناہوں کو وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ شرک ہے ہی جرم عظیم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ ہی سے امیدیں وابستہ رکھیں گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے اعمال جیسے بھی ہو، اور میں تجھے بخشتے ہوئے پرواہ تک نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تم مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور پرواہ تک نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھی بھر جائے تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا، بشرط یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اینڈ سبسکرائب کرے۔